الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خوش رہنے کے قاعدے، خوش رہنے کے 20 قاعدے پارٹ 1۔ قاعدہ نمبر 1، قضائے مبرم پر راضی رہو۔ قضائے مبرم پر راضی رہو، جو روزی قسمت میں ہے اس پر شکر ادا کرو۔ ہر چیز تقدیر پر مبنی ہے، اس لیے ملال نہ کرو۔ ہر چیز تقدیر پر ہے، تقدیر پر مبنی ہے، اس لیے ملال نہ کرو۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، علام الغیوب خوش ہوتا ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 3، صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، آج کی حدود میں رہو، آج کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرو۔ نمبر 4، مستقبل کو آنے دو، مستقبل کے لیے جلدی نہ مچاؤ، مستقبل کو آنے دو، کل کی فکر میں نہ پڑو، آج ٹھیک ہوا تو کل بھی انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گا۔ نمبر 5، اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو، اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، جلن سے پاک کر لو، اس سے بغض اور عداوت کو نکال پھینکو۔ نمبر 6، لوگوں سے بس خیر کے لیے ملو، زیادہ سے زیادہ گھر میں رہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ نمبر 7، کتاب بہترین ساتھی ہے، کتاب کو نہ چھوڑو، کتاب آپ کا بہترین ساتھی ہے، اس کی ہم نشینی اختیار کرو، علم و معرفت سے ہمیشہ کے لیے دوستی ہو جائے گی۔ نمبر 8، کھلی فضا میں نکلو، کھلی فضا میں نکلو، اچھے باغات کا مشاہدہ کرو، اللہ کی مخلوق اور خالق کی ایجاد میں غور و فکر کرو۔ نمبر 9، پیدل چلو، ورزش کرو، کسل مندی اور گمنامی، نکمے پن اور بیکاری کو دور کرو، نکمے پن اور بیکاری کو دور کرو۔ نمبر 10، تاریخ کا، ہسٹری کا مطالعہ کرو، اس کے عجائب و غرائب پر غور کرو، اس کی کہانیوں اور قصوں سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ نمبر 11، زندگی میں ہمیشہ نیاپن لاتے رہو، زندگی ایک جیسے نہ گزارو بلکہ نئی نئی چیزوں کو ٹرائی کرتے رہو، ایک نیاپن لاتے رہو، نئے طریقے اپنایا کرو، روزمرہ کے روٹین میں تبدیلی کر لیا کرو، اس سے بشاشت ہوگی۔ نمبر 12، اپنے کپڑوں کی صفائی پر دھیان دو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور اپنے آپ پر توجہ دو۔ نمبر 13، یاد رکھو رب کریم کا دامن عفو دراز ہے، دامن عفو دراز ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، بندوں سے درگزر کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور گناہوں کو، برائیوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 14، قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، یہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ اور اصل بات ہے، قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، اس کی حفظ کی کوشش کرو، تدبر اور تلاوت کرتے رہو، اس میں لگے رہو، اس سے حزن و ملال دور ہوتا ہے، اور حزن و ملال کو دور کرنے کا سب سے مجرب نسخہ قرآن کی تلاوت، اس میں غور و فکر، تدبر کرنا ہے۔ اللہ پر توکل کرو، معاملہ اس کے سپرد کر کے اس کے حکم پر راضی رہو، بس اس پر اعتماد ہو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو،
جو تم کو کاٹے اس سے جڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو دو، جو برائی کرے اس سے بردباری برتو، تم کو خوشی و امن ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو حرز جان بنا لو، بار بار اس کو پڑھو۔ اس سے شرح صدر ہوتا ہے، اس سے دل کھلتا ہے، حال کی اصلاح ہوتی ہے، بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے، اولاد، علم نافع اور آسانی ملتی ہے، اور گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، اپنی صورت، صلاحیت، آمدنی، اہل و عیال پر قناعت کرو۔ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پر قناعت کرو، تم کو راحت اور سعادت ملے گی۔ نمبر 20، آخری، جان لو کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے، کرب کے ساتھ کشادگی ہے۔ ایک حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بندے کی ایک حالت ہمیشہ نہیں رہتی ہے، زمانہ الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔